إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ یہ قراءات صحابہ کرام نماز کے اندر بھی پڑھتے تھے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اور خارج نماز بھی پڑھتے تھے۔ ان 5 پیغامات کو ان 20 روایتوں کے بعد یاد رکھنا چاہیے، تاکہ قراءات کی حجیت کے بارے میں معاملہ بالکل علم نشرہ ہو جائے، اور کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ وہ ان قراءات کے بارے میں انگلی اٹھائے، جو کہ قرآن کے بارے میں انگلی اٹھانا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان پر ایمان لانے اور ان کو پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے اور ان کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ان 20 روایات کے بعد پھر بھی کوئی قراءات کے اندر اختلاف کرتا ہے اور جھگڑتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس حکم کو جاننے کے لیے ہم 10 روایات سے ہی رہنمائی لیں گے۔ پہلی روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو روایت صحیح الجامع کی ہے 6873 اور سلسلہ صحیحہ کی 2419۔ نہى عن الجدال فی القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں جھگڑا کرنے سے منع فرمایا۔ دوسری روایت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 3106 اور روض النظیر کی ہے 1124۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجدال فی القرآن کفر، قرآن مجید میں جھگڑنا کفر ہے۔ اور تیسری روایت بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کر رہے ہیں، جو مسند احمد کی روایت ہے والیوم 2 پیج 258۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدال فی القرآن کفر، قرآن مجید میں کسی قسم کا جھگڑنا کفر ہے۔ یہاں جدال نکرہ کے ساتھ آ گیا۔ ایک چوتھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 7223 اور سلسلہ صحیحہ 2419۔ لا تجادلوا فی القرآن فإن جدالا فیہ کفر، قرآن مجید میں جھگڑا مت کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید میں جھگڑا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جو سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سلسلہ صحیحہ میں 3445، لا تجادلوا بالقرآن، قرآن مجید کے ذریعے جھگڑا نہ کرو، ولا تکذبوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، اور نہ ہی اللہ کی کتاب کے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ، فواللہ، اللہ کی قسم، ان المؤمن لیجادل بالقرآن فیغلب، مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے تو مغلوب ہو جائے گا، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے تو غالب آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمن میں ایک 5واں فرمان بھی جاری کیا۔ یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6687 اور مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت ہے 236۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المراء فی القرآن کفر، قرآن مجید میں جھگڑنا اور شک کرنا یہ کفر ہے۔
اس ضمن میں چھٹی روایت سیدنا ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 4444، اور روض النظیر کی ہے 1124، اور مصنف احمد کی ہے والیوم 4 پیج 169۔ ان رجلین اختلفا فی آیت من القرآن، دو آدمیوں نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اختلاف کیا۔ فقال هذا تلقيتها من رسول الله، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله۔ ایک کہنے لگا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، اور دوسرا کہنے لگا کہ میں نے بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، سیکھا ہے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال القرآن یقرأ علی 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف پر پڑھا جاتا ہے۔ فلا تماروا فی القرآن، لہذا تم قرآن میں جھگڑو مت۔ فإن مراء فی القرآن کفر، کیونکہ قرآن میں جھگڑنا یہ کفر ہے۔ ایک 7ویں روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو عبداللہ ابن عمر، ایک 7ویں روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو صحیح الجامع کی روایت ہے 1163، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1522۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید کو 7 حروف پر پڑھا کرو۔ فَأَيَّمَا قَرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ، جس حرف کو بھی تم پڑھو گے درستگی کو پالو گے۔ وَلَا تُمَارُوا فِيهِ، البتہ اس میں جھگڑا نہ کیا کرو۔ وَلَا تُمَارُوا فِيهِ، اور اس میں جھگڑا مت کیا کرو۔ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ، کیونکہ اس میں جھگڑنا کفر ہے۔ قراءات میں اختلاف کرنے اور جھگڑنے کے حکم کے متعلق 8ویں روایت ابو قیس جو عمرو بن عاص کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت مسند امام احمد کی ہے 17821۔ سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آیة من القرآن، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے سنا۔ فقال من اقرأکها، آپ کو یہ آیت اس طرح کس نے پڑھائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ قال، تو عمرو بن عاص کہنے لگے فقد اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غیر ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے مختلف مجھے پڑھائی۔ فذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ فقال احدهما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ آیت کذا و کذا، فلاں فلاں آیت۔ ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آیت ہے۔ ثم قرأها، پھر اس نے پڑھ کے سنائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کے یہ فرمایا ہاکذا انزلت، اسی طرح ہی آیت اتری ہے۔ فقال الآخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسرے صحابی نے بھی وہی معمہ پیش کیا۔ فقرأها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آیت کو پڑھ کے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وقال الیس ہاکذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت اس طرح نہیں ہے؟ قال ہاکذا انزلت، اسی طرح یہ آیت اتری ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر أو آية الكفر۔ یہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، جس حرف پر تم پڑھو گے
جس حرف کو بھی پڑھو گے درستی کو پالو گے۔ ولا تماروا فیہ، اس میں جھگڑا نہ کیا کرو۔ بلا شبہ اس میں جھگڑنا کفر ہے یا کفر کی نشانی ہے۔ اس ضمن میں 9ویں روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو مسند امام احمد کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 300، صحیح ابن حبان کی ہے 74، اور سلسلہ صحیحہ کی ہے 1522۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ المراء فی القرآن کفر، قرآن مجید کے بارے میں جھگڑنا کفر ہے۔ فما عرفتم منہ فاعملوا، قرآن مجید میں جھگڑنا کفر ہے۔ 3 مرات، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ فما عرفتم منہ فاعملوا، اس میں سے جو تم جان لو اس کے مطابق عمل کر لیا کرو۔ وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمی، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو تو اسے اس کے جاننے والے کی طرف لوٹا دو۔ اس حدیث نے ایک سبق دیا ہے، بجائے اس کے کہ قراءات قرآن مجید اور حروف میں جھگڑا کیا جائے یا شک کیا جائے، جس کا پتہ چل گیا ہے اس کو اس طرح پڑھ لیا جائے جیسے اس کے استاد نے پڑھایا، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آئی جھگڑنے کی بجائے اور قرآن مجید میں شک کرنے کی بجائے یا اس کا انکار کرنے کی بجائے جو اس کے متخصصین ہیں، جو ماہرین فن ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ صحیح بات ان تک پہنچ سکے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فردوہ الی عالمی، کہ تم اس کے جاننے والے کی طرف لوٹا دو؟ اگر تم جذبات میں آ کے کسی حرف کا انکار کر بیٹھے، ٹھکرا بیٹھے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان من کفر بحرف منہ فقد کفر بہ کلی، جس نے ایک حرف کا انکار کیا اس نے پورے قرآن کا انکار کیا۔ یہ بات امام طبری نے تفسیر طبری میں نقل کی ہے، والیوم 1 پیج 54، اور نکت الانتصار میں بھی پیج نمبر 364 پہ ہے، اور الابحاث میں بھی شیخ عبد الفتاح القاضی نے پیج نمبر 18 پہ اس کو نقل کیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں جو مجمع الزوائد کی روایت ہے، والیوم 7 پیج 152، اگرچہ اس کی سند میں کچھ علماء نے کلام کی ہے، فلا تختلفوا فیہ، ان میں اختلاف نہ کیا کرو، فإنہ مبارک کلہ، اس سارے حروف ہی بابرکت ہیں، فاقرؤوا کالذی اقرئتموہ، تم ان کو اسی طرح پڑھا کرو جس طرح تمہیں پڑھائے گئے ہیں۔ اور محمد بن شہاب الزہری جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1899، اور مشکات المصابیح میں بھی 2214، بلغنی ان تلک السبعۃ الاحرف انما هي في الامر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ 7 حروف ایک ہی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، ان کا اختلاف حلال و حرام کے اختلاف نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک روایت اور ایک قرات اور ایک حرف کسی چیز کی حلت کی بات کر رہا ہو اور دوسری قرات میں وہ چیز حرام ہو رہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی مزید وضاحت کر رہی ہوتی ہے۔ 10ویں اور آخری روایت جو قراءات میں اختلاف اور جھگڑنے کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5060، اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبکم، قرآن مجید اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دلوں میں الفت رہے، فإذا اختلفتم فقوموا عنہ، جب تم اختلاف کرنے لگو تو وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے 2667، فإذا اختلفتم فیہ فقوموا،
جب تم اس میں اختلاف کرنے لگو تو وہاں سے اٹھ جائے گا۔ تو قرآن مجید کے حروف اور قراءات میں جھگڑنا اور اس میں اختلاف کرنا، اس کا حکم 4 طرح کا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآن مجید میں جھگڑا کرنے لگے اور اختلاف کرنے لگے تو اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے۔ دوسرا حکم یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اور اس کے حروف اور قراءات میں اختلاف اور جھگڑا یہ کفر کی نشانی ہے، کہیں جذبات میں آ کے اس کا ارتکاب نہ کر لیا جائے اور انسان قرآن کے انکار کی طرف نہ چلا جائے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ یہ مت سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کے کسی ایک حرف کا انکار کر دیں یا اسے جھٹلا دیں یا اسے تسلیم نہ کریں تو خیر ہے۔ ایک حرف کا انکار پورے قرآن کا انکار ہوگا۔ اور چوتھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جھگڑا کریں، اختلاف کریں، جس کی سمجھ آ جائے اس کو عمل میں لے آؤ، اور جس کی سمجھ نہ آئے تو مت الر ٹپ لگاؤ، مت اٹکل پچو لگاؤ، مت اپنی جہالت کا اظہار کرو، بلکہ فردوہ الی عالم، اس کے جاننے والے متخصصین اور ماہرین فن کی طرف اس بات کو لوٹا دو، تاکہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے، اختلاف بھی نہ ہو اور انکار بھی نہ ہو، بلکہ اس کے بارے میں آگہی مل سکے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال اس مبارک ربانی پیکیج کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس امت کی آسانی کے لیے، اس کی راحت کے لیے، اس کے سرور کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مختلف لہجات میں، مختلف حروف میں، مختلف لغات میں، مختلف قراءات میں اتارا ہے، اور اس کی ترویج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور انہی قراءات اور حروف کو پڑھانے والے سید المرسلین کی رفاقت قیامت کے دن نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جلال اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔